ہے. ہماری نظر میں موت غلط چیز ہے ہی نہیں. ہماری نظر میں تو موت ایک منزل ہے. آپ کی نظر میں موت منزل نہیں ہے بلکہ عیش و عشرت کا خاتمہ. جو آپ کا اصل ہدف تھا نا عیش و عشرت, اس ہدف کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ موت. اور یہ اتنی بڑی رکاوٹ ہے کہ یقینی ہے, یہ لازمی, یہ ایسا بیریئر ہے جو آئے گا. آپ کسی سمت میں جا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے جو میرا راستہ ہے اس میں بیریئر ہے اور وہ کھلے گا نہیں, اور ایک وقت آئے گا وہ بیریئر سامنے آئے گا, مجھے منزل تک پہنچنے سے روکے گا, تو آپ تو ٹینشن میں فل. تو جس کا مقصد عیش و عشرت ہے اسے پتا ہے جتنا بھی عیاشی کر لوں بالآخر یہ عیاشی مجھ سے چھینی جائے گی, بڑھاپے میں بھی اور موت پہ بھی. تو کبھی بھی سکون میں بولو بھائی نہیں آ سکتا. اور یہ بھی اس کی بات کر رہا ہوں جو واقعی عیاشی میں ہو, وہ سکون میں نہیں آئے گا. جو عیاشی میں نہ ہو, غموں میں ہو, وہ تو ویسے ہی مر جائے گا. وہ تو کہے گا یار ہمیں تو یہاں کو مزے بھی نہیں آ رہے اور مرنا بھی ہے, صحیح ہے نا. تو وہ تو ویسے ہی خودکشی کرے گا کہ ابھی نکلو یہاں سے, بس سے چھلانگ لگائے گا وہ کہ نکلو یہاں سے, اس سفر سے. تو اس لیے میرے بھائی یہ جو علماء کی مجلسوں میں آپ بیٹھتے ہیں, چاہے کسی بھی عالم کی مجلس میں دین سنتے ہیں, اس سے صرف آپ کا آخرت کا فائدہ نہیں ہے بلکہ دنیا کا بھی فائدہ. سکون آپ کو یہیں ملے گا, تمیز آپ کو, باقی ہر جگہ آپ کو دولت, پیسہ, بزنس, بس یہ چیزیں ملیں گی آپ کو. آگے نکلوں, دوسرے کو پیچھے چھوڑ دوں, کمپٹیشن اور احساس کمتری. لوگوں کو میں دیکھتا ہوں, لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار ایک تو ہمارے پاس پیسہ نہیں آ رہا, اس کا غم ہے, دوسرا اس کا غم ہے دوسرے کے پاس کہاں سے آ رہا ہے اتنا. یہ ایک مستقل ٹینشن ہے. یا تو سارے غریب ہو جائیں, جیسے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو سب کے لیے ہوتا ہے نا, تو غم نہیں ہوتا, صرف آپ کے لیے مہنگا ہو رہا ہو. تو یار میرے پاس آ نہیں رہا اور اس کے پاس پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے. تو مستقل یہ کمپٹیشن, تو آپ نے کمپٹیشن کا میدان دنیا کو بنانا ہی نہیں ہے. اور یار یہ تو مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملی ٹھیک ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ بار بار کہتے ہیں جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں بند کر دیتا ہوں. ہر محنت کرنے والے کو ملتا نہیں ہے. باس آپ تو یہ جو سکسیس کی ورک شاپیں کرواتے ہیں نا آج کل موٹیویشنل اسپیکر, کہ سکسیس یہ 6 علامتیں 7 علامتیں ہوں گی تو کامیاب ہو جاؤ گے, اور مثال دے رہے ہیں ان میں 7 علامتیں پائی جاتی, دیکھو کتنا بڑا آدمی بن گیا. یہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں جن میں 7 ہوتی ہیں جو کامیاب ہو گئے, وہ نہیں بتا رہے ہوتے جن میں 14 تھیں 7 کے بجائے اور وہ کیا ہو گئے, ناکام ہو گئے. نہیں یار کاش سمجھ میں آ جائے یار, کیسے سمجھائیں. ان سے بولو سر کوئی ایسی مثال بھی ہے جن میں 7 سے زیادہ ہوں اور وہ پھر بھی کیا ہو گئے, ناکام. اگر وہ کہنا نہیں ایسا کوئی نہیں ہے, یا تو وہ کہیں گے ہاں ایسے بھی ہول سیل کے حساب سے ہیں, تو آپ کہیں پھر یہ کامیابی کی کوئی اصول تو نہ ہوا. 50% اگر کامیاب ہو رہے ہیں تو 50% کیا ہو رہے ہیں, ناکام. تو تجربہ ہے, کر کے دیکھ لیتے ہیں, تو ہو گئے تو ٹھیک ہے. اور ہم آپ کو ایسے بھی بہت سے لوگ دکھائیں گے جن میں 7 میں سے کوئی ایک علامت بھی نہیں تھی, جیسے ہمارے زرداری صاحب. کامیاب لوگوں کی 7 میں سے ایک علامت بھی نہیں ہے, اور ایک اسلامی کنٹری کے کامیاب ترین صدر بن کے دکھایا, واحد پہلا صدر جو سب سے زیادہ کامیاب, 5 سال پورے کر کے بغیر کسی ٹینشن کے گئے ہیں. حالانکہ 7 علامتوں میں سے آنیسٹ, وہ پتہ نہیں کیا کیا ٹوپی ڈرامے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں نا, ایمانداری اور بہت کچھ, صرف ایک ہے استقامت ہے. تو کامیاب لوگوں کی علامت صرف استقامت نہیں ہوتی, اچھی چیز پہ استقامت, ٹھیک ہے نا, یہ بھی تو ہے نا. غلط چیز پہ اگر استقامت ہوگی وہ تو بری چیز ہے, لیکن وہی بری چیز کیا بن گئی. ایک صاحب کی بات کر رہا ہوں, زرداری کی نہیں, زرداری صاحب کی بات نہیں کر رہا میں, ایک صاحب کی بات کر رہا ہوں, تو وہ آپ خود گیس کر لیں کون ہے. تو ان میں کوئی بھی علامت نہیں پائی گئی, مگر الحمدللہ ایک کنٹری کے 5 سال جو آج تک کوئی پورے نہیں کر سکا, اور اب تک کامیاب ہے. الحمدللہ محبت ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں. لوگ کلپ بنا دیتے ہیں نا پیپلز پارٹی کے, بھائی میں پیپلز پارٹی کے کیوں خلاف ہوں گا, میں کسی سیاسی باتیں تو کرتا نہیں, میں تو ایک کامیاب صدر کی علامتیں بیان کر رہا ہوں. تو یہ موٹیویشنل اسپیکر کے ٹوپی ڈرامے ہیں, اور کچھ اچھے بھی ہیں ان میں یہ نہیں کہتا کہ سارے غلط ہیں, کچھ اچھے بھی ہیں, لوگوں کو اچھا گائیڈ بھی کریں. لیکن جب آپ کا کوئی اصل صحیح ویژن اور صحیح ہدف ہی نہیں ہے تو آپ کی تقریروں کیا ہیں, ساری کھوکھلی ہیں. ہم نے بچپن میں ایک ڈرامہ دیکھا تھا, اس وقت ڈرامے سبق آموز آیا کرتے تھے. ڈرامے دیکھنا ٹھیک نہیں ہے, لیکن بچپن میں دیکھ لیے تھے کہ ادھر اس گھر میں چلے گئے, اس گھر میں چلے گئے. ہمارے گھر میں تو ٹی وی نہیں تھا, کبھی کبھار سے ڈراموں کی حد تک جا کے دیکھ لیا کرتے تھے. لیکن وہ ڈرامے آج کے ڈراموں سے ہم اس کو ناجائز کہتے تھے. تو
تو میں کہتا ہوں اس دور کے مولانا اگر آج کے ڈراموں کو دیکھ لیں نا تو اس دور کے ڈرامے دیکھنے کے فرض ہونے کا فتویٰ دے دیں کہ ان کو دیکھنا کیا تھا کہ ان میں سبق دکھایا جاتا. اس میں سبق ہی ایک دکھایا کہ ایک بچہ تھا, وہ اس کو شوق تھا بڑے ہو کے پائلٹ بننے کا. اس کا ویژن کیا تھا؟ پائلٹ بننا. تو بتایا قوم کی اصلاح کے لیے ایک اچھا ڈرامہ کسی ڈرامہ نگار نے لکھا کہ دیکھو آپ کی چھوٹی سی غلطی سے اگلے کا سارا ہدف کیا ہو گیا؟ برباد. تو بچہ دکھایا کہ اس سے جو بھی پوچھتا ہے کیا بنو گے؟ پائلٹ پائلٹ پائلٹ, بہت شوق سے. تو اس نے پائلٹ کے لیے محنت کرنا شروع کر, ایکسرسائز کرتا, خوراکیں کھاتا, اپنی والدہ امی سے کہتا. ہو سکتا ہے آج یہ یوٹیوب پہ سرچ کرنے سے آپ کو ڈرامہ مل جائے. تو ماں بھی محنت کرتی, باپ بھی, اور سب ہمارا بچہ کیا بنے گا؟ پائلٹ. پھر وہ امتحان میں کامیاب ہوتا گیا, ٹریننگ کرتا رہا, ہوتے 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 بالآخر اس کی سلیکشن پائلٹ بننے کے لیے ہو. آج وہ دن تھا کہ جو اس نے 15-20 سال پہلے ہدف بنایا تھا, جس چیز کو ویژن بنایا تھا, آج اس ویژن کے حصول کا پہلا دن تھا.